زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک پا بھی پورا نہ ہو سکا۔ اب میں اس پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے قابل احترام اور ہمارے لیے بڑا مقام رکھتے ہیں ملک حسنین صاحب، انہیں یہاں پر سٹیج پر آنے کی زحمت دیتا ہوں۔ يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے پیکر حسن، اے سرتاج انسانیت، یقیناً چودھویں کا چاند آپ ہی کے نور افشاں چہرے سے درخشاں ہے۔ پوری انسانیت بھی یک زباں ہو کر آپ کے اوصاف و کمالات بیان کر پائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس بے پناہ داستان کو یوں مختصر کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے بعد آپ ہی کی ذات بزرگ و برتر ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے آپ سب کو معزز مہمانان گرامی سب کے لیے یہ شہادت ہے، یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ انہیں اس مقدس اور معطر اور عطر بیز محفل میں آنے کا موقع ملا۔ ای شہادت بزور بازو نیست، تانا بخشد خدای بخشندہ۔ چنانچہ اس شہادت کی سب کو مبارکباد ہو۔ ہمارے معزز مہمان سردار فاروق احمد خان مقدم صاحب کو بھی اور باقی اساتذہ اور طلباء کو بھی۔ معلم انسانیت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح نسل اور قومیت کی خصوصیات اور ملک و قوم کی حالتوں اور امیری اور غریبی کے امتیازوں اور فاتح و مفتوح کے تفاوتوں، مختلف زبانوں، مختلف رنگوں کے امتیازات سے قطع نظر کس خوش اسلوبی سے سب کو دین واحد کے رشتہ سے متحد و متفق، یکساں و مساوی، ہم سطح و ہم خیال اور ہم اعتقاد و ہم آواز بنایا۔ عزیزان گرامی، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان کام کا اندازہ کرنے کے لیے دیکھیے کہ اسلام کا بھی کیسے پاک قلوب میں بویا گیا اور ان سے کس طرح انہوں نے ثمرات اٹھائے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پاک مشن میں نجد کے وحشی، تہامہ کے بدو اور یمن کے مسکین دوش بدوش کھڑے ہونے پہ نازاں ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہودیت سے پلٹے، ورقہ بن نوفل عیسائیت سے آئے اور عثمان بن طلحہ ابراہیمیت کی مسند ہائے امامت چھوڑ کر اسلام کے خادم ہونے پہ فخر کنا ہے۔ یہودیوں کا زر خرید غلام سلمان پارسی منا اہل البیت کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے، یہ سرکار کی تعلیمات عالیہ کا سبب ہے۔ اور بت پرستوں کے زر خرید غلام بلال حبشی کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی
جن کی سطوت و حیبت سے قیصر و کسریٰ کے اندام پہ لرزہ طاری تھا، بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، ہمارے سردار بلال کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کرم سے دشمن دوست بن گئے اور جاں ستاں جاں نثار ثابت ہوئے۔ عمر بن عاص جو حبش میں نجاشی سے مسلمانوں کو بطور مجرم واپس لانے مکہ کے لیے وہاں حبش میں پہنچا، چند ہی سالوں میں وہی دشمن عمان کے بادشاہ کے پاس داعی اسلام بن کر جاتا ہے اور ہزاروں اشخاص کے مسلمان ہونے کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتا ہے۔ یہ ہے اعجاز مصطفی، یہ ہے کمالات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی خالد بن ولید جو جنگ احد میں بت پرستوں کے رسالہ کی کمانڈ کرتے ہوئے مسلمانوں کو تباہ کرنا اپنی زندگی کا مقصد اولین سمجھتا تھا، کچھ عرصہ کے بعد لات و عزا کے مندروں کو اپنے ہاتھ سے گراتا اور اسلامی فتوحات میں گرم جوش جرنل کا درجہ پا کر سیف اللہ بنتا۔ یہ کس کی نگاہ کرم کا فیض ہے؟ سبھی کہیں گے کہ یہ مصطفیٰ کریم جیسی ہستی ہی کر سکتی ہے۔ وہی عروہ بن مسعود جو حدیبیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخلے سے روکنے کے لیے قریش کا سفیر بن کر آیا تھا، خود بخود مدینہ میں حاضر ہو کر اپنی قوم میں دعوت اسلام کی اجازت حاصل کر کے آپ کی خدمت میں اتنے کام کرتا ہے کہ پھر اسی میں ہی اس کی شہادت ہو جاتی ہے۔ وہی سہیل بن عمر جو معاہدہ حدیبیہ میں بت پرستوں کی طرف سے کمشنر معاہدہ تھا، وہی وصال نبوی پہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اسلام کی صداقت اور دین الہی کی تائید میں ایسا زبردست خطبہ دیتا ہے جو سینکڑوں دلوں میں سکینت اور دل میں ایمان بھر دیتا ہے۔ یہ ہے اعجاز مصطفی، یہ ہے کمال رسول کریم۔ وہی عمر جو تلوار لے کر گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے چلا تھا، وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن شمشیر برینا لے کر کہہ رہا ہے کہ جو کوئی کہے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس کا سر قلم کر دوں گا۔ وہی وحشی جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارا، شہید کیا، کلیجہ نکالا، اعضاء کاٹے، کچھ دنوں بعد مسلمان ہو جاتا ہے اور شرم و خجالت سے منہ سامنے نہیں آتا، بالآخر مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے اپنی سابقہ حرکت کی تلافی کرتا ہے۔ وہی ابو سفیان جو رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حج میں متواتر اشعار کہا کرتا، جذبہ توفیق سے خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور جنگ حنین کے میدان میں وہی اکیلا رکاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھامے ہوئے نظر آتا ہے۔ وہی سفیان بن حرب جو 7 سال تک برابر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں فوجیں لاتا رہا اور سارے ملک میں آتش فساد بھڑکاتا رہا، اسلام لانے کے بعد نجران کے عیسائی علاقہ پر حاکم بنا کر بھیجا جاتا ہے، یعنی وہ بھی خدمت اسلام میں لگ جاتا ہے۔ وہی طفیل دوسی جو مکہ میں روئی کی ڈاٹ کانوں میں لگا کر پھرتا تھا کہ کہیں آواز مصطفی اس کے کانوں میں نہ پڑ جائے،
بالآخر اپنے وطن میں گھر گھر پھرتا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مسعود، آواز مبارک کو پہنچاتا اور خدمت سر انجام دیتا رہا۔ وہی عبدیہ لیل ثقافی جس نے طائف میں غلاموں اور بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کرنے کے لیے پیچھے لگایا، آخر کار مدینہ حاضر ہوا اور اپنی قوم کے پاس جواہر ایمان و ایقان لایا تھا۔ وہی بریدہ بن الحسیب اسلمی جو قریش سے 100 سرخ اونٹ کا انعام کا وعدہ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے 70 سواروں کا دستہ لے کر گیا تھا، چند ہی گھنٹوں کے اندر نبی انور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بردار بن گیا۔ الغرض ایسی مثالوں کے لیے ایک دفتر درکار ہے۔ یہ سب کرشمے اس پاک تعلیم کے تھے جو آہستہ آہستہ دلوں کو فتح کرتی جاتی تھی۔ اکثر انبیاء کرام علیہ السلام نے معجزے دکھائے، لاٹھی، سانپ، پتھر، دریا، آگ کی قلب ماہیت یا صلب خاصیت کا نظارہ دیکھنے والوں کو نظر آیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم الشان معجزہ یہ دکھایا کہ دلوں کو بدل دیا اور روحوں کو پاکیزہ اور پوتر بنا دیا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو آج تک دماغوں کی حیرت و محویت کا موجب ثابت ہوئی ہے۔ جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچھ لکھنا یا کچھ کہنا چاہا ہے، کاش مسلمان اس پاکیزہ تعلیم کی قدر کریں، کاش وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مقصد سے آگہی حاصل کریں، کاش وہ اسلام کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھیں، کاش وہ اسلام کی بقا کو اپنی جانوں، اپنے بچوں، اپنے باپ اور بزرگوں کی حیات و بقا سے زیادہ ضروری سمجھنے لگیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں عجیب خصوصیت یہ ہے کہ اس سے ہر طبقہ یکساں ہدایت پا سکتا ہے۔ یتیمی و یسیری کی حالت میں پروان چڑھ کر غلاموں کے آقا و مولا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنفوان شباب کمال عفت و عصمت اور شرم و حیا سے بسر ہوا۔ دیکھنے والوں کی شہادت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ نشین کنواری عورتوں سے بڑھ کر پیکر شرم و حیا تھے۔ آپ نے تجارت و معیشت کو سود جیسی لعنت سے پاک کیا اور ہدایت فرمائی کہ تجارت سے بہتر کوئی معاش نہیں۔ عین عنفوان شباب میں اپنی عمر سے 15 برس زیادہ کی بیوہ عورت سے شادی فرما کر عقد بیوگان کی ضرورت و عظمت کا شاندار نمونہ پیش فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنی صادقانہ اور ہمدردانہ زندگی کا اثر خونخوار عرب پر پھیلا دیا اور سب کے دلوں میں جگہ بنا کر راست بازوں کے لیے ایک درخشندہ مثال قائم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعاون و تمدن کی برکات اور طاقت کو سمجھا اور حلف الفضول قائم کر کے قیام امن اور حفاظت نوع انسانی کے لیے ایک شاہراہ مقرر فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح نافرمان قوم سے علیحدگی اختیار کی اور شب ہجرت کو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح دشمنوں کے نرغے سے نکلنے میں کامیاب ہوئے۔
ذرہ بے مقدار کی کیا تاب کہ خورشید عالم تاب، خورشید عالم افروز کی جلوہ نمائی میں آئینہ داری کرے۔ اس لیے اس مختصر تقریر پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں عداوتوں کی بجائے محبتیں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دفتر تمام گشت بابا پایا رشید عمر ما ہم چنا در اول وصف تمہادا ایم۔ عمریں بیت گئیں، لوگ لکھتے رہے، آپ کی تعریف کا پہلا باب بھی مکمل نہ ہوا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔